ترش صاحب آپ ابھی جلد از جلد مسلمان بنے ہیں سر. کتنا عرصہ پہلے مسلمان بنے ہیں سر؟ ویسے مطلب دل میں تو کافی پہلے سے تھا، بٹ مطلب یہ نماز پڑھنا سیکھا یا پھر مطلب کافی جو ڈیٹیل ہے وہ چلے 4 مہینے نماز ہو پڑھنا سیکھ لیے، بہترین بہترین. تو سر ذرا تایات سنا دیں، آپ نے نماز پڑھنا سیکھ لی ہے تو. ٹھیک. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی بہترین. محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک اور ہے ماشاء سر اس میں جیسے کہ یہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب ٹھیک ہے القبر بس ومن کافی ہے، عذاب ہو گیا جہنم. ہو گیا بھائی، پتہ لگ گیا آپ نے رٹے لگا لی ہیں، بہترین ہو گیا، اچھا کیا. رٹے جی. لگانا بڑی زبردست بات ہے، اسلام تو چلتا ہی رٹوں پہ ہے، تو آپ نے رٹا لگایا بہت زبردست ہے. سر جی اب مجھے بتائیں کہ آپ نے جو رٹا لگایا اس کی آپ نے ٹرانسلیشن پڑھی ہے؟ ہاں سر مطلب کافی حد تک پڑھی ہے. کیا مطلب مطلب ہے سر اس کا یاد کا؟ یہی ہے سر. دیکھیے اگر آپ اسپیسیفک پوچھ رہے ہو کہ سب ہر ایک چیز کی میننگ ڈھونڈی ہے تو سر میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر ایک چیز کی میننگ ڈھونڈی ہے، بٹ نہیں جو سر میں نے مین سب سے اتیات کی بڑھیا بات کی چیز ہے جو صرف. مجھے. حضرت سوال پہ غور کیا کریں، میں نے کہا اچھا. یہ جو اتیات آپ نے پڑھی ہے کیا آپ نے اس کا جی. میننگ پڑھا ہے؟ سر اس میں یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بھیج رہے ہیں سب پیس اینڈ سیلوٹیشن جس کو اتیات میں کہتے ہیں آپ کیا بھیج رہے ہیں؟ کہ پروفٹ پہ وہ بھیج رہے ہیں کہ مطلب اتیات میں اللہ پروفٹ پہ کی کیا بھیج رہے ہیں؟ پیس اور اللہ کی پیس پیس اینڈ بھیج رہے ہیں. سیلوٹیشن. ہاں اچھا تو پروفٹ آپ کا پیس میں نہیں ہے کہ آپ کو اس کو پیس بھیجنا ہے؟ ہاں اب تو یہ تو مطلب نہیں آبویسلی پیس میں تو ہاؤس نہیں ہے، بٹ تو پھر آپ پیس کس یہ کے ایک جو وہ بندہ ہے پہلے ہی پیس میں ہے اس کے اوپر پیس بھیجنے کی کیا جی. ضرورت ہے؟ دنیا کا پیس تو نہیں ہے نا، وہ تو آخرت کے پیس میں ہے. تو جو بندہ پہلے ہی پیس میں ہے اس کو پیس بھیج کے کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایڈیشنل پیس کیا لے گا؟ ایڈیشنل ایک بندہ پہلے ہی پیس میں ہے، اللہ کے پیس میں ہے، جنت کے پیس میں ہے، جی. اس کو مزید پیس کیا بھیج رہے ہیں آپ؟ سر دیکھیے اتنا تو میں نے سوچا نہیں، بٹ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے جو فیلنگ آتی ہے مطلب جو نہیں مجھے سر وہ سکون چھوڑے، ملتا ہے یا فیلنگ پھر کو چھوڑیں، فیلنگز پہ ہم بات ہی نہیں کرتے. فیلنگز اس کو چھوڑ دیں، فیلنگز کی بات ہی نہیں ہے یہاں پہ. ہم یہاں پہ جو لکھت بات ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. فیلنگ ہر بندے کی فرق ہوتی ہے. ایک بندے کو گوشت کھا کے اچھی فیلنگ آتی ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے گوشت کھانا ہی گناہ ہے، غلط ہے، جانور مارا آپ نے، جی. گوشت کھانا ہی نہیں. وہ کہتا ہے مجھے گوشت کھانے والے کو دیکھ کے نفرت کراہت آتی ہے، گوشت سے بو آتی ہے. سو فیلنگز کے اوپر بات ہی نہیں جی. ہوتی یہاں پہ، ہم بات کرتے ہیں لکھت پڑھت کی. جی. ٹھیک ہے، فیلنگز کو چھوڑیں، جی. فیلنگز وہ گانے تک ہوتا ہے، صرف سانگز تک ہے فیلنگ. یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں لکھت پڑھت کی. سو آپ نے کہا یہاں پہ آپ اپنے نبی کو پیس بھیج رہے ہیں. کوشچن جی. بہت سمپل ہے اور لاجک کے مطابق اللہ کہتا ہے کہ نبی محمد جو ہے وہ جنت الفردوس کا مالک ہے. فردوس کا مالک ہے نا؟ جی. جی. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں ایسا نبی جو پیس کے پیک پر آلریڈی موجود ہے، آپ اس کو پیس کیوں بھیج رہے ہیں؟ سر یہ کیونکہ مطلب یہ اس ٹائم سے اسٹارٹ ہے، مطلب یہ جو رواج کہہ لیجیے آپ اس کو یا پھر ایک ٹریڈیشن کہہ لیجیے کہ جب سے مطلب یعنی کہ نماز کا چولی دور پنا تھا ہے، حضرت عمر یعنی کہ کا. چولی پنا ہے، جی. بیچ میں ہے کچھ نہیں، بس چولی پنا ہے، بس بیچ رہے ہیں تو بیچ رہے ہیں. سر پرمپرا ہی سمجھ لو، ایک طرح سے رواج سمجھ لو، ہاں مطلب ہو رہا ہے اتنے ٹائم یعنی سے کہ تو. اسلام جی. میں صرف پرمپرا ہی ہے، کوئی لاجک نہیں ہے. دیٹس واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے. سر لاجک جو مجھے سب سے بڑھیا لاجک لگا ہوا ہے توحید. میں اس کی بات کر رہا ہوں ابھی، بڑھیا لاجک وہ اوپن اینڈ دوں گا آپ کو، لیکن پہلے اس کی بات کر لیں پھر جی. اوپن اینڈ پہ آئیں گے. ابھی جو آپ نے پڑھا ہے میں ذرا اس کے اوپر سوچیے، ہم گپ شپ لگا لیں پھر اوپن اینڈ دوں گا آپ کو، کھلا میدان دوں گا. جی. لیکن ابھی یہ بات کریں کہ یہ والی جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں جو اتحیات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں یعنی کہ لاجک کوئی نہیں ہے، بس ایویں ہی آپ پڑھتے ہیں بس. ٹھیک ہے، اب سر یہ مطلب پارٹ آف دا وہ ہے، مطلب کیا کہتے ہیں اسے، کوئی پارٹ آف دا نماز ہے تو پڑھنا پڑتا ہی ہے، ورنہ اس کے بنا تو وہ ادھوری ہے، نماز ادھوری ہے. ارے آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کچھ اس میں لاجک وجک ہے کیا؟ بالکل ان لاجیکل، بلکہ یہ تو ان لاجیکل ہے. ایسا بھی نہیں کہ چلو نارمل چیز ہے، بالکل ان لاجیکل چیز ہے.
ایک انسان جو آلریڈی سر پیس پہ ہے اور پیس کے ہائی درجے پہ ہے اس کو آپ لوگ کیا جی بار بار پیس بھی اپون ہیم پیس بھی اپون ہیم اور یہ اتحیات پڑھنا سلام بھیجنا یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ ہے، کچھ تک بنتا سر ہے یہ اس کا؟ ہاں اب سر اس چیز پہ تو ان سے بحث ہو سکتی ہے جو بڑے علماء ہیں یا پھر جو بڑے مفتی ہیں نہیں نہیں، بڑے علماء مطلب مفتیوں کے ساتھ ہم جی بحث کر چکے ہیں، لیکن آپ سے پوچھنے کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے اور آپ کے جی مطابق محمد پیس کی انتہا پہ بیٹھا ہے، تو اس کو جی پیس دینے میں لاجک کیا ہے؟ آپ نے اسلام قبول کیا ہے نا، 4 مہینے سے آپ یہ نماز اور یہ دعا پڑھ رہے ہیں، یہ آپ سے پوچھا جا رہا جی ہے۔ سر تو مطلب بیسیکلی آپ کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ مطلب انہیں ضرورت نہیں ہے ان سب چیزوں کی، ہے نا؟ اللاجیکل ہے، یہ بتانا چاہ رہے آپ کو؟ جی آپ کا دماغ تھوڑا بہت تو چلتا ہوگا نا، اگر آپ نے اپنا ہاں ہاں سر مذہب ٹھیک چھوڑا ٹھاک ہے چلتا ہے جی ہے جی نا، تو کچھ تو دماغ چلتا ہے نا، یہ کوئی راکٹ سائنس کی بات تو نہیں ہے، سمپل بچوں کو بھی جی جی سمجھاؤ گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ جی آپ سوچو کہ ایک انسان جو ہے صحت مند ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کوئی بولے آپ ٹھیک ہو جاؤ، جی آپ ٹھیک ہو جاؤ، آپ ٹھیک ہو جاؤ، آپ کو شفا ملے، آپ کو شفا ملے، یہ اللاجیکل ہے کہ نہیں ہے یہ بات؟ ہاں سر ویسے مطلب تھوڑا تو ہے ہی تھوڑا نہیں، بہت اللاجیکل ہے بھائی۔ جی تو تو سر سوچتے کیوں مطلب نہیں ہو آپ کے آپ لوگ، کہنے کا دماغ کیوں نہیں لگاتے ہو اپنا؟ ہاں سر وہ ہے نا کہ آم کھاؤ گٹلی مت گرو، مطلب یہی سین ہے کہ تو آم کھاؤ گٹلیاں نہیں گننا تھا تو آپ اپنے مذہب میں رہتے، لائف جیتے سر اس اپنی میں کچھ ایسا بنا مطلب بنا گٹلیاں گنے۔ سر اس میں کچھ مطلب وہ نہیں لگا مجھے، مطلب کوئی اچھا سینس ایک نہیں سیکنڈ، لگا اس میں مطلب آم کون سے کھا رہے ہیں آپ؟ ذرا میں وہ جاننا چاہتا ہوں، اسلام میں سر آ آم کے کھانے کا آم مطلب کون یہ ہے کون سے کہ ملے ہیں آپ کو؟ وہ میں بتا رہا ہوں میں سر تو کہتا ہوں، ہاں ہاں اب آپ اوپن اینڈ لے لیں، یہ تو بات پتہ لگ گئی کہ آپ کو سر امب کا نہیں جیسے پتا، جو لیکن یہ جو آم کھائے ہیں آپ نے گٹلیاں گنے بغیر، وہ میں ذرا سننا چاہ رہا ہوں۔ جیسے تہجد کی نماز ہوتی ہے تو میں نے تہجد کی نماز نوٹس ہوتی کیا ہے، ہے کہ چاہے تم 2 رکعت پڑھو یا 4 رکعت پڑھو، مطلب ویسے وہ کمپلسری نہیں ہے، پڑھ نہیں ہے لیکن پڑھ سکتے ہو، تو چاہے تم 2 رکعت پڑھو یا 4 پڑھو، لیکن تمہیں جو مطلب اس کو پڑھنے کے بعد تمہیں جو فیلنگز، سکون، میں نے کہا نا میں فیلنگ ہاں سے بات ہی نہیں کرتا، بالکل میں فیلنگ سے بات نہیں کرتا۔ مطلب عام بتاؤ لگتا کون ہے سے سر کہ کوئی سر یہی مطلب جیسے بھائی یار، وہ ایسی تو فیلنگ یوگا ہوتی کر ہے لو، کہ اس سے اچھا پیس ملے گا، یہ تو آپ ریجیٹیٹ کر رہے ہیں سیم چیز اگین اینڈ اگین، اس پہ پیس کیا ہے؟ مجھے فیلنگز نہیں چلو بتائیں، سر مجھے بتائیں امب کیا ملے ہیں، اوپن اینڈ دے رہا ہوں آپ کو، امب بتائیں اس کے۔ سر اس کے امب یہ ہے سر کہ چلو فیلنگ ہٹا دیتا ہوں کہ یہ لگتا ہے ہمیشہ کہ کوئی مطلب طاقت تمہارے ساتھ ہے، جو تمہیں گائیڈ کر رہی ہے، تمہارے تمہیں ساتھ ہے، ہیلپ کر رہی ہے اس طرح سے ہاں بالکل تمہارے مطلب ساتھ شیطان ہے، کیونکہ اسلام کے مطابق شیطان تمہارے ساتھ تمہاری رگوں میں پھرتا ہے خون کی طرح، تو یس شیطان ہے تمہارے ساتھ۔ جیسے تم اسلام میں آئے، اللہ گاڈ جو ہے وہ اومنی پریزنٹ نہیں ہے، اللہ اومنی پریزنٹ نہیں ہے، لیکن شیطان اسلام کے مطابق اومنی پریزنٹ ہے، کیونکہ وہ تمہارے رگوں میں خون کی طرح جی دوڑتا ہے۔ سر میں یہ پوچھ رہا ہوں مطلب جب آپ اس میں تھے اسلام میں تھے، مطلب آپ کو جب آپ نماز وغیرہ پڑھتے تھے تو آپ کو مطلب کچھ نہیں ہوا، مطلب آپ کو ایسا لگا کہ یہ سب بیکار سر میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ پہلے جو آپ نے ہے؟ بات کی ہے، پہلے اس کو، یہ آپ کے ساتھ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ہاں اب جی آپ کے ساتھ شیطان ہے، کیونکہ یہ آپ کے نبی نے بولا ہے اور یہ اللہ بولتا ہے، یہ دیکھیے آپ کے سامنے جی آتا ہے کہ the Satan circulates in your body like blood، شیطان جو ہے وہ آپ کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو یس، جیسے ہی آپ اسلام قبول کریں گے، یس آپ کے ساتھ کوئی ہے اور وہ شیطان ہے، تو آپ اب ایک شیطان کے پیروکار ہو گئے ہیں، بلکہ خود ایک شیطان بن گئے ہیں۔ ہندو مذہب یا تھیولوجی یہ کہتی ہے کہ انسان کے اندر رب ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی انسان اپنی یوگا کر کے کوئی رب کو پا سکتا ہے اور رب بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، وٹس ایور جو تھیولوجی ہے ان کی، جو ایک تھیولوجی ہے۔ جی اب مجھے یہ بتائیں، یہاں پہ آپ اپنے اندر اگر جھانکیں گے اور بڑھیں گے تو شیطان ہی بڑھیں گے نا، کیونکہ آپ کے اندر تو شیطان ہے۔
سر اتنی ڈیپلی وہ تو میں نے اسٹڈی ہندوؤں کے کی اندر نہیں ہے. رب ہے، آپ کے اندر شیطان ہے. مجھے بتائیں کہ ہندو اچھے ہوئے یا آپ ہوئے، یہ بتائیں پہلے مجھے. دیکھیے ہندو دھرم میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی نقصان کر رہا ہے سماج کو یا پھر ایسا کچھ کر رہا ہے، بٹ ہندو میں نے نقصان کی بات کی؟ کوئی لاجک نہیں بناتا. نہیں، میں نے نقصان کی بات کی میرے پیارے بھائی؟ نہیں نہیں کی. بہترین. تو پھر آپ بھی نہ کریں. ابھی تو جو آپ نے بولا میں وہ دکھا رہا ہوں. تو سر مطلب بیسیکلی کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ کیا مطلب کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کام پوری طرح illogical ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں. کہنا کیا یہ آپ کو چاہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط راستہ پکڑ لیا ہے. یہ آپ کو illogical مطلب کیا یہ آپ کو illogical نہیں لگ رہا؟ سر ایسے تو اگر بائبل کھولیں تو اس میں بھی تھوڑی بہت پرابلم مطلب نکل ہی جائے گی کہیں نہ کہیں سے. آپ بائبل میں تو نہیں نہ گئے، ابھی کرسچن تو نہیں نہ بنے. نہیں جب بن جائیں گے تو آ جانا. ابھی میں یہ بول رہا ہوں کہ ابھی آپ مسلمان بنے ہیں تو آپ تو شیطان بن گئے. یہ آپ کے نبی کی حدیث ہے. تو یو آر سیئنگ دیٹ آئی شوڈ لیو اٹ. بھائی یہاں تو بتائیں کہ صحیح مسلم جھوٹ بولتا ہے، محمد نے جھوٹ بولا تھا. یہاں بتائیں کہ آپ شیطان ہیں کیونکہ محمد نے کہا ہے کہ آپ شیطان ہیں. سر اس طرح مطلب ایسا نا سر 100 میں سے ایک آدھ حدیث مل جائے اور سر میں کرپشن 100 دکھایا میں جائے سے تو آپ پھر جتنی یہ کہیں گے اتنی دکھا دوں گا. اور لے لیں، یہ لیں ابھی داؤد کی لے لیں، یہ لے پکڑے. نہیں وہ بھی یہ اور دکھا دیں دے گے دیتا ہوں، لیکن کوئی یہ لے حدیث پکڑے. ایسی ہوں گی مطلب جو اچھی اچھی چیزیں بھی دکھائیں گی. یہ دیکھیں سر، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں. دا ڈیول فلوز ان اے مین لائک ہز بلڈ. پھر میں آپ کو ایک اور دکھا دیتا ہوں. مشکات میں ہر بندے کے ساتھ آپ کے اللہ نے ایک شیطان اسائن کر دیا ہے، لیکن محمد نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا تھا. اور محمد جو ہے شیطان سے ہی آرڈر لیتا ہے. یہ دیکھیں does apply to every messenger as well. تو لوگوں نے پوچھا کیا یہ نبی کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے؟ he replied، اس نے کہا ہاں it applies to me too، میرے پہ بھی ہوتا ہے. but God has helped me against him and he accepted Islam. so محمد کے شیطان نے اسلام قبول کر لی ہے. so he commands me to do good only. تو محمد شیطان سے حکم لیتا ہے اور اس کے آرڈرز کی تعمیل کرتا ہے. سر اب مجھے جی میں بتائیے آپ کی بات سمجھ گیا سر. میں کیا کروں میں ایسے بولوں نا نبی کے اوپر اور ایسے شیطانی خدا کے اوپر اور ایسے نبی کے اوپر؟ بتائیے. دیکھیے مطلب جیسا آپ نے کہا نا کہ وہ جو شیطان سر آبویسلی شیطان تو بہکاتا ہی ہے ہر سمے، مطلب وسوسے ڈالے گا تمہارے دماغ میں، یہ سر کرو وہ محمد کرو اپنے اس شیطان سے طرح حکم سے لے ہر رہے ایک ہیں، چیز. آپ کا نبی شیطان سے حکم لیتا ہے. ریڈ وٹ اٹ سیز. آپ کا نبی شیطان سے حکم لیتا ہے اور اس کی تعمیل بجا لاتا ہے. ساحل صاحب بیسکلی یہ ایسا بات ہوں ان گا. کو سمجھ نہیں آ رہی کہ محمد شیطان سے حکم لے رہا ہے اور اس کی تعمیل بجا لا رہا ہے. ذرا آپ ان کو سمجھائیں. کیا نہیں سر وہ تو دقت کیا مجھے ہو رہی پتا ہے ہے، تو کچھ؟ ہاں سیٹینک ورسز والی جو بات آپ نے مطلب سنی ہے میں نے کہ جب نہیں، یہ شیطان نے شیطانک مطلب ورسز وہ کی بات وہ نہیں کر ہو لیا رہی. تھا. یہاں پہ اس نے اپنے شیطان جی کو مسلمان بنا دی ہے، اب اس سے حکم لے رہا ہے. اللہ نے ہر بندے کے ساتھ شیطان ڈالا، محمد کے ساتھ بھی شیطان ڈالا. محمد نے شیطان کو اسلام قبول کرایا. جی اب محمد کا اسلامک شیطان جو ہے وہ محمد کو حکم دیتا ہے اور محمد اس کا حکم پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہا سر ہی کمانڈس می ٹو ڈو اونلی وٹ از گڈ، مطلب جو شیطان رہتا ہے ہمارے ساتھ وہ یوزلی عام لوگوں کو برا کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تم یہ بھی کرو یہ بھی کرو، لیکن ان کا جو شیطان تھا وہ یہ میں صرف یہ بس سے ڈالتا ہے دماغ میں کہ تم صرف اچھا ہی کرو، مطلب برا مت ہی کرو، کیونکہ لکھا ہے نا اونلی وٹ از گڈ. تو محمد شیطان کا اور حکم بجا یہ ایک لاتا ہے. ایڈم صاحب یہ ایک ناانصافی بھی ہے نا باقی جی لوگوں سر. کے ساتھ. او یس سر، ناانصافی بھی ہے. لیکن ساحل صاحب ایک اور پرابلم ہے نا کہ محمد اب اللہ کا حکم نہیں بجا لا رہا، شیطان کا حکم بجا لا رہا ہے. ہوں اب مجھے بتائیے کہ کون سا حکم محمد کو شیطان نے دیا تھا؟ کیونکہ شیطان بھی کانوں میں اور دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے. اور اللہ بھی وہی کی 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ جبرائیل کو بھیج دینا، ایک طریقہ ہے ٹلیوں کا، ایک طریقہ ہے اونٹ کی طرح کرنے والا، اور ایک طریقہ ہے خواب و جی خیال کا. اور محمد کو ان تینوں طریقوں سے وہی آتی تھی. اب مجھے بتائیں ساحل صاحب، جب شیطان نے وہی ڈالی تھی، اور قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ شیطان وحیون کرتا ہے، وحیون کرتا ہے، وہی بھیجتا ہے. تو جس وقت اللہ، اب مجھے بتائیں محمد نے جو آیتیں دی ہیں ان میں سے کون سی آیتیں محمد کے اسلامک شیطان نے دی تھی وحی کے طور پہ، اور کون سی آیتیں اور اللہ نے کون دی سا تھی؟ اللہ نے کیا آپ دی پتہ تھی؟
एब्सोल्युटली साहिल साहब, जी ये तो तुष भाई बताएंगे ना। बेशक। तो देखिए कुछ वर्सेस हैं कुरान में भी और हदीसों में भी, मतलब जो थोड़ी मतलब वायलेंस रिलेटेड है, जो मैंने भी पढ़ी है। मतलब मैं नहीं कहता कि वो मतलब मुझे पूरी तरह से मैं अग्री करता हूँ उन चीज़ों से, तो बट क्यों बने मेरा फिर? ये मानना है मतलब एक सेकंड, सही तो गेम ही चेंज हो गई। साहिल साहब ये कुरान पे एग्री नहीं करते। क्या? साहिल साहब मैं, आप बोले। नहीं नहीं कुरान वो इसी वजह से तो कुरान में मैंने मतलब पूछा सही ना है कि कि फिर क्यों आए इसमें। वो उसमें ये है ना सर, देखिए जिस जगह पे और जिस एरिया में मतलब वो थे, तो उस एरिया क्या? को मतलब किताब कहते हैं कि थोड़ा उन्होंने, जोर से बोलो ना जनाब। जैसे मैंने कहा कि रसूलुल्लाह थे, मतलब जिस समय में वो पैदा हुए थे और जिस समय में मतलब ये अरबों का जो चल रहा था, तो उस समय मतलब जो कल्चर था उस जगह का वो यही था कि उनकी आवाज मुझे मतलब तो कि बहुत स्लो आ रही भाई। सर एक मिनट और जोर उनकी से आवाज बोलता जरा हूँ। बढ़ाने की कोशिश करता हूँ मैं, एक सेकंड मैं रुकिए जरा, किया था, चेक। थोड़ी बढ़ाया था, लेकिन वैसी ही आ रही है। हेलो, इनको अब आ रही है सर? 200% पे देते हैं। हाँ अभी अभी परफेक्ट है, अभी परफेक्ट है, बोलो। जी, मैं ये कह रहा हूँ सर कि जैसे जिस एरिया में मतलब रसूलुल्लाह का जन्म हुआ था, अरब एरिया में, तो वहाँ पे फिर मतलब ये कॉमन था कि किसी पे मतलब हमला करना और हमला करके जो वो है मतलब सेक्स लेवल वगैरह या फिर जो औरतें हैं या फिर ये सब है इनको ले लेना, ये उस समय नॉर्मल था। तो वो भी उसी कल्चर में जन्मे थे, अरब कल्चर में जन्मे थे, तो वो भी मतलब उसी कल्चर को एक तरह से बढ़ा रहे थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम आज भी मतलब इस कल्चर को अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम कोई बैटल जीतते हो या वो करते हो, तो ये जरूरी नहीं कि तुम करना ही करना है। हाँ वो कोई करता है वो अलग बात है, एक सेकंड लेकिन भाई, एक कंपलसरी नहीं सेकंड, है कि बहुत तुम्हें ज्यादा करना ही बोलते करना जा है। रहे हो जी आप बगैर नॉलेज के। जी कुरान में कहाँ जी लिखा है कि कौन सी आयत उस जमाने के लिए, कौन सी आयत इस जमाने के लिए? अगर कुछ आयतें उस जमाने के लिए हैं, तो फिर नमाज पढ़ना भी उसी जमाने जी, के लिए था, फिर रोजा रखना भी उसी जमाने के लिए था, फिर तो वो ज़कात फर्ज देना हो भी गया उसी ना। ज़माने के लिए था। नहीं, फ़र्ज़ क्या मतलब, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? कहाँ लिखा है फ़र्ज़? आपके पास जहाँ पे लिखा हुआ है ना मोमिन की निशानियाँ, वहीं पे जी जहाँ पे लिखा हुआ है कि मोमिन की निशानी है नमाज़ पढ़ना, जहाँ पे लिखा हुआ है मोमिन की निशानी है खुशू के साथ नमाज़ पढ़ना, जहाँ पे लिखा हुआ है मोमिन की निशानी है ज़कात देना, उसी में लिखा हुआ है कि मोमिन की निशानी है सेक्स स्लेवरी करना। क्या बच्चे वाली बात कर रहे हैं यार? आपने कुरान पढ़ा ही नहीं। तो मतलब ये कंपलसरी है, आप ये कह रहे हो? स्लेव बनाओगे तो क्या मतलब? जब आप इस्लाम के मुताबिक मुझे बता दें कि अगर आप जी जंग करोगे तो फीमेल्स के साथ आपने क्या करना है, मुझे इस्लाम के मुताबिक बता दें। सारे के सारे चले, आप ऐसा करें कुरान हदीस, उसके अलावा जी आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ सहाबा इकराम, सेकंड जनरेशन जी ताबेइन इकराम, एंड फिर तबा ताबेइन जी। इकराम, जिन्होंने कुरान और हदीस को तो मानते हुए सारे काम किए, मुझे इनमें से किसी को दिखा दें कि उन्होंने स्लेव लड़कियों के साथ सर क्या किया। सर जैसे ये थे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमहुल्लाह, उन्होंने मतलब अच्छा, माफी ये दी काफी लोगों सलाहुद्दीन को। अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैं। नहीं नहीं, रहमहुल्लाह कहा मैंने उन्हें, रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहा, रहमहुल्लाह कहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश कब हुई थी सर? सर ये काफी बात हुई थी उनकी, मतलब ये थैंक यू सो वेरी मच। ये क्या सुहाबा कहूँ। इकराम में जी है, ताबेइन इकराम में है, या तबा ताबेइन इकराम में? नहीं 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 है, किसी काफी में भी बात नहीं है थी। ना? ओके ओके जी ओके ओके ओके। पर बहुत तब बड़े वो थे, थर्ड थिंग, मुजाहिदीन थे, तो मैंने उनका एग्जांपल दिया। मुजाहिदीन थे, जी मुजाहिदीन थे। कुत्ते हानिस ने कुत्तों की तरह कत्लो कताल किए हैं। कितने साल लड़ाई की थी? 14 साल के 16 साल? सर जंग तो हुई थी, बट जब वो उस कितने एरिया में साल? घुसे थे जहाँ ईसाइयों, ओके। अच्छा चले, मुझे इतना तो पता बताइए है, कि फिर इतना तो पता नहीं। इन्होंने जिस जगह पे हमला किया था, वो जगह जी पहले से मुसलमानों की थी या यहूदियों की थी? सर वो जगह जितना मुझे पता है वो उस इलाके पे ईसाइयों ने कब्जा कर लिया था, और कब्जा करते हुए वो जितने भी मुसलमान जगह कैदी थे उनको। मुसलमानों की जी थी, यहूदियों की थी, किसकी थी? सर सबसे पहले तो मतलब वहाँ यहूदी थे, उसके बाद ईसाइयों। बेहतरीन। और उनका जो जी टेंपल था, उसको जी आप लोगों ने क्या किया उसके बाद? पर शायद किराए दिया ओके, होगा। सो बेसिकली जिस तरह जी इंडिया में जी गजनवी ने 16 हमले किए, उसी तरह जी अय्यूबी ने 16 साल उस इलाके पे हमले किए, कुत्ते हान। करेक्ट? जी और आप इसको कह रहे हैं बड़ा अच्छा शख्स था रहमुल्ला, सलाहुद्दीन नहीं रहमुल्ला। मतलब उन्होंने कितने नहीं कितने नहीं, लोगों मैं का ये कह रहा कितने लोगों का खून
بہایا تھا اس نے ان 16 سال کے حملوں میں؟ سر ایسے تو اب آپ کرسچنس میں بھی ڈھونڈ لیں گے تو جس نے صلاح الدین کی بہن کا مطلب ریپ کر کے مارا تھا، تو ایسے تو مطلب بہت وہاں پہ بھی بغیرت مل شخص جائیں گے تھا، اس طرح کے. بہت بغیرت شخص تھا. جی میرے ساتھ آپ بھی بولے کہ محمد نے جن جن لڑکیوں کا ریپ کیا تھا محمد بھی بہت بغیرت تھا. اس حساب سے میں تو کہنے کو تیار ہوں کہ جس نے صلاح الدین ایوبی کی بہن پکڑ کے اس کی بہن کا ریپ کیا تھا بہت بغیرت شخص تھا، حرامی شخص تھا. آپ بھی میرے ساتھ محمد کو یہ یہ تو بول دیں. میں سر یہ میں اس چیز ہاں کو میں کیا نہیں کہہ سکتا، وہ آپ بھی جانتے کیوں سر؟ دیکھیں یہی پرابلم آ جاتی ہے. آپ جب ہیں. کسی دوسرے پہ انگلی اٹھاتے ہیں نا تو دوسرا آپ کو فوراً سے پہلے کہتا ہے کہ جس بندے نے ایسا کیا وہ حرامی تھا، برا تھا، بغیرت تھا، جی جہنمی تھا. لیکن آپ جب کسی دوسرے پہ کہتے ہیں نا کسی دوسرے نے ایسا کیا تھا اس ٹائم پہ آپ کو جواب مل جاتا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یار آپ بھی ایسا کہہ دینا تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں. اسلام میں اور باقی سب میں یہی فرق ہے. باقی سب میں اگر کسی نے برائی کی ہے تو اس کو ماننے جی والے بھی اس برائی کو اور برائی کرنے والے کو برا کہتے ہیں. لیکن اسلام وہ جی واحد آئیڈیالوجی ہے جس میں آپ جیسا بندہ اگر گھس بھی جائے نا تو وہ مانتے ہوئے کہ یہ غلط بات ہے اس کو غلط کہنے پہ راضی ہی نہیں ہوتا. That's the problem with Islam. So if it is wrong کہ کسی نے صلاح الدین ایوبی کی، بائی دا وے اس چیز کو میں مانتا نہیں ہوں لیکن بہرحال چند ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے تو لہٰذا I have to accept it as well. تو اگر کسی نے جی کیا بھی ہے تو وہ حرامی تھا، برا تھا، بغیرت شخص تھا. لیکن جب محمد اور اس جی کے صحابہ اکرام جب علی عورتوں کو لے کے آ رہا تھا، جی غلام عورتوں کو لے کے آ رہا تھا محمد کے لیے، خمس کے مال میں عورتیں تھیں، وہ علی رستے میں ان کے جی ساتھ اس نے سیکس کیا، ریپ ہی کہیں گے نا، جی جس طرح آپ نے صلاح الدین ایوبی کی بہن کے جی بارے جی میں ریپ کا. اور جس نے ریپ کیا وہ کیوں کیا؟ کیونکہ مسلمان جس جگہ پہ اٹیک کرتے تھے وہاں پہ عورتوں کو ملکل یمین بنا لیتے تھے اور ان کے ساتھ ریپ کرتے تھے. جی جس بندے نے کیا پروبیبلی اس کی بہن یا اس کی پھپھی یا اس کی چاچی یا اس کی تائی، کوئی نہ کوئی اس کی فیملی میں مسلمانوں کے ہاتھوں اسی طرح غلام بنی ہوگی اور اس کا ریپ ہوا ہوگا. تو اس نے بھی جب صلاح الدین ایوبی کو پکڑا فائنلی تو اس کی بہن کے ساتھ ریپ کیا. ہاں تیرے ساتھ ویسے ہی کروں گا جیسا تو نے ہمارے ساتھ کیا. تو ان فیکٹ اس نے اپنا غصہ نکالا اور اس نے ریونج لیا. اور میں کہتا ہوں کہ یار اس طریقے سے ریونج نہیں لینا چاہیے. کیوں؟ جس بندے نے برائی کی ہے اس کے ساتھ لو، اس کی بہن کا قصور نہیں ہے. رائٹ؟ تو لہٰذا میں سر کہوں گا اس انہوں بندے نے نے غلط کیا. جی رائٹ جی ناؤ سر پرابلم انہوں نے از دس جی کہ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے نبی اور آپ کے صحابہ اکرام نے جب ایسا کیا تو آپ ان کو برا کیوں نہیں کہتے؟ سر جیسے میں نے آپ کو اس میں بھی ایکسپلین کیا کہ جس کلچر سے اور جس ٹائم سے مطلب وہ آتے تھے وہاں یہ سب کامن سر تھا. وہ تو پھر وہ بغیرتی ہے جی نا، تو اس کلچر کو صحیح کیوں نہیں کیا؟ جب محمد خانہ کعبہ سے 360 بت توڑ سکتا ہے کہ نہیں ایک اللہ کی بات کرو جی تو وہ اس کلچر کو بھی صحیح کر سکتا تھا. اس نے اس کلچر کو قرآن کا حصہ کیوں بنایا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مسلمانوں نے دوسری لڑکیوں کا ریپ کیا تو میں نے کہا کہ جب بندے نے ایوبی کی بہن کے ساتھ ریپ کیا اس نے غلط کیا. اب محمد بھی یہ کہہ جی دیتا کہ ہاں اگر اس کلچر میں لڑکیوں کو غلام بنا کے ریپ ہو رہا ہے تو وہ غلط ہو رہا ہے، ہم نے ایسا نہیں کرنا. مگر اس نے تو اس جی کو دین کا حصہ بنایا. تو آپ ایسے نبی کو کیسے مان سکتے؟ سر کیونکہ انہوں نے نماز ہم سب کو پڑھنا سکھایا اور نماز ہر ایک بھائی چیز ہیلو، بتائی. نماز از اے فارسی ورڈ، پرشین ورڈ. اس نے آپ کو ایک صلاح خاص جی طریقے سے عبادت کرنا سکھایا اور عبادت ہر جی دھرم، ہر آئیڈیالوجی، ہر تھیولوجی میں کی جاتی ہے. تو لہٰذا اگر آپ یہودی ہوتے تو بھی آپ نماز پڑھ رہے تھے کسی طریقے سے، کرسچن ہوتے تو بھی آپ نماز پڑھ رہے تھے کسی طریقے سے، ہندو ہوتے تو بھی آپ نماز پڑھ رہے تھے کسی طریقے سے. نماز کا مطلب ہے عبادت کرنا اور یہ پرشین ورڈ ہے. اور نماز اصل میں آگ پرست کرتے تھے. مسلمان تو کرتا ہی نہیں تھا، وہ تو آگ پرستوں کا لفظ ہے. آگ پرستوں کی عبادت کو نماز کہا جاتا ہے، یہ پرشین ورڈ ہے. سو ونس اگین سر محمد نے آپ کو کوئی نئی جی چیز نہیں دی، یہ تمام چیزیں آلریڈی ہو رہی تھیں ڈفرنٹ تھیولوجیز کے اندر. سر تو آپ کے خیال سے وہ یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ مطلب کہ یہ مسلمانوں کو طاقت نماز کے لیے، پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے اور یہ سب. طاقت کے لیے، لوگوں کو ایک لیکن سکے کے سر نیچے اکٹھا کرنے کے لیے. اس زمانے میں سکے کے نیچے اکٹھا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا تھا؟
ریلیجیسلی سب کو اکٹھا کر لو, ایک فورم پہ لے آؤ. یہ اس نے کیا تھا, اور تو کچھ نہیں کیا تھا, طاقت کے لیے کیا. اگر طاقت کے لیے نہیں تھا تو مجھے بتاؤ اور کس لیے تھا؟ سارا تو اس نے طاقت کی گیم کی. جب سے ہجرت کی اس کے بعد سے 49 لڑائیاں کی, کس لیے؟ طاقت کے لیے. جب مکہ بھی قبضہ کر لیا تو اس کے بعد دور دور کے علاقوں میں کیوں اس نے لڑائیاں کی؟ طاقت کے لیے کی. اور کس لیے کی؟ پاور, لینڈ, سر دوسری فیمیلز. جی جی میں دوسری چیز یہ کہنا چاہوں گا نا سر کہ میں جس برادری سے آتا ہوں, جس علاقے سے آتا ہوں, تو میں علاقہ تو نہیں بتاؤں گا اونچی بول یار, بٹ اب تو سر اور بھی آہستہ ہو گیا تمہاری آواز. کیا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ؟ آہستہ سوری, آہستہ میں نے اسلام کہا ختم ہو رہا میں نے بھائی کہا کا. میں نہیں میں نے کہا میں جس علاقے سے آتا ہوں, جس برادری سے آتا ہوں سر, وہاں مطلب اس برادری سے مطلب فوج میں کافی لوگ رہتے ہیں. مطلب ہمارے یہاں مطلب اس میں مطلب جانے وانے کا کافی شوق ہے. مطلب تو مطلب میں مانتا ہوں کہ یہ اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے ٹھیک ہے, مطلب نماز سے ریلیٹڈ تو سب بڑھیا ہے, لیکن جو جنگ والی جو آئیڈیالوجی ہے مطلب اس کے ساتھ میں خود کو کافی ریلیٹ کر پاتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب جنگ کر کے تم لڑکیوں کو کراؤ, مطلب وہ بناؤ, پلیئر بناؤ, یہ سب کرو, لیکن ہاں اگر دشمن کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو مطلب اس چیز میں مجھے مطلب میں کافی کمفرٹیبل ہوں گا, ایک کیونکہ سیکنڈ ایک ہماری سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک قوم میں سیکنڈ, یہ کمفرٹیبل کچھ جی لگتے. اگر آپ نے جہاد کے بارے میں سوچا بھی نہیں, ٹھیک ہے, تو جی آپ منافقت کی پگار پہ جہنم میں سڑیں گے. یہ لیں دوبارہ سے حدیث دے دیتا ہوں آپ کو, آ گئی صحیح حدیث ہے نسائی کی اور ابو داؤد میں بھی ہے. whoever dies without having fought or thought of fighting, he dies on one of the جی branch of hypocrisy. وہ منافقت پہ مرا. جی اور منافق کہاں پہ ہے؟ ہوں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں. تو اسلام قبول کر کے آپ نے کیا جی امب جی پھوٹ لی ہے؟ آپ نہیں کو سر, یہ جو لڑائی پسند نہیں, ہاں اور نہیں, لڑائی میں نے کب کا محمد پسند, میں نے کہا پسند ہے سر. پسند ہے آپ کو لڑائی؟ میں نے وہی تو سمجھا رہا ہوں سر آپ کو کہ میں جس برادری سے آتا ہوں وہاں تو مطلب وہاں وہ سے فوج فوج میں میں ہے, تو جانے والے ہیں. فوج اپنے ملک کا دفاع کرتی ہے. محمد نے ملک کا دفاع نہیں کیا, محمد ملک سے باہر نکلا اور اس نے کہا کہ تمام دنیا کو میں نے اسلام پہ لانا ہے. لڑائی کر کے کتے ہان لوگوں کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کے انہیں کھینچ کے کتوں کی طرح اسلام میں لے کے آنا ہے. یہ آئیڈیالوجی ہے. تو یہ والی لڑائی آپ کو پسند ہے؟ لیکن سر وہ ٹھیک ہے سر جو آپ کہہ رہے ہو, لیکن انہوں نے کیا کس لیے؟ اسی لیے تو نا کہ لوگ توحید پہ آ جائیں, ایک رب کی کا عبادت پہ مطلب آ جائیں, توحید اسی پہ آ لیے جائے, تو کیا کیوں آ نا. جائے توحید پہ؟ میں تیری توحید پہ کیوں آؤں؟ تیری توحید ہے, تو اپنی توحید جو مرضی رکھ. تو مجھے پیار سے بول, میں تیرے ساتھ پیار سے آتا ہوں. تم کون سی توحید بنا رہے ہو بھائی؟ یعنی کہ سر تم مجھے پیار سے انہوں نے زبردستی ٹرائی کیوں کیا تھا. کنورٹ تم مجھے زبردستی کیوں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھاؤ. وائی ڈو یو وانٹ می ٹو سر زبردستی کنورٹ؟ سر انڈیا میں مور دین 95% جتنے مسلم سر مور ان دین کے انڈیا میں جو انسیسٹرز بھی ہو, تمہاری بات کے اورنگزیب اوپر نے. بات کر رہا ہوں. ایک سیکنڈ, انڈیا گیا بھاڑ میں اس جی وقت, سوری ٹو سے دیٹ ٹو آل دا جی انڈینس. ابھی میں تم سے بات کر رہا کوئی ہوں. نہیں سر. تم جی نے کہا ہے جی کہ اس نے لوگوں کو توحید پہ لانے کے لیے اسلام جی کو لڑائی کی ہے, جی توحید پر لانے کے لیے. ایسی جی بغیرتی اگر انڈیا میں کبھی ہو نا, تو اس وقت ہر جی مسلمان ہندو ہوتا, ہر مسلمان. اس وجہ سے جی تم لوگ تو انڈیا کے لیے ناسور ہو. سو بیسیکلی تم یہ مانتے ہو کہ نہیں تمہارے نبی نے ہر کسی کو تلوار کے زور پہ مسلمان کرنے کے لیے توحید پہ لایا ہے, تو لہٰذا تم انڈیا کے لیے ناسور ہو. یو آر اے ناسور فار انڈیا. ادر وائز سیم نہیں سر آئیڈیولوجی اگر ہندو رکھے انڈیا کے, تو تمہیں مسلمان ہونا پڑے, مسلمان چھوڑنا پڑے. یہ تو ہے. تو اتنا ناسور ریلیجن کو لیکن کیوں مان کے بیٹھے ہوئے ہو؟ سر میں نے بتایا نا, جو مطلب جو مجھے بنیاد لگی, جو سب سے بڑھیا چیز وہی مطلب میرے دل میں ہے, جس میں نے بتایا تھا آپ کو. نماز اس ہو کے گیا, لیے آگ پرست توحید بنو, ہو گئی. زوراسٹرین بنو. توحید کیا ہے؟ وٹ از توحید؟ وٹ از توحید؟ توحید توحید کا مطلب لفظ دکھاؤ قرآن میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی قرآن سر میں توحید ایاک کا لفظ نعبد و دکھاؤ, ایاک لفظ توحید دکھاؤ. یہ تو تمہارا نستعین. لفظ بھی چوری گیا ہے, ایسے یہ تو قرآن میں ہی نہیں ہے. نہیں بلکہ دیکھو ایڈم وہ صاحب بھی کہتا نا. ایڈم صاحب ان کو اگر وہ کانسیپٹ ہی پسند آ رہا ہے ایک خدا کا, تو ہندوازم میں ان کو جو کون سا ہے یار, وہ آریہ سماج ہے, اس میں آپ کو ایک بھگوان کا کانسیپٹ مل جائے گا. اگر آپ کو مورتی پوجا سے پرابلم ہے, الوجیکل لگ رہا ہے, تو آریہ سماج میں آپ کو وداؤٹ مورتی پوجا آپ ہندو رہ سکتے ہیں.
یہ ایسی گندی اور کلٹ والی آئیڈیولوجی جو لڑائی پہ بلیو کرتی ہے, زبردستی پہ بلیو کرتی ہے, اس میں کیوں گئے وہ آپ جب سے جواب نہیں دے رہے. تقریباً میرے خیال سے ایڈم صاحب آدھا گھنٹہ ہو گیا لیکن کوئی سر میں سالڈ نے پوائنٹ نہیں ریزن دے بتا پا دیا رہے تھا. بھائی. سر میں مین ریزن یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے میں نے بتایا آپ کو سب سے پہلی چیز تو کہ جیسے میں یہ مفتی طارق مسعود صاحب ہو گئے اور مولانا طارق جمیل صاحب ہو گئے اور ڈاکٹر اسرار احمد, ان کے کافی بیانات سن چکا ہوں, مطلب پہلے بھی سنے تھے اور ابھی بھی سنتا ہی رہتا ہوں. تو مطلب ان کے بیانات تو مجھے کافی دم ڈاکٹر لگا اسرار کافی احمد باتوں میں. جس کا چینل جی یوٹیوب نے ہٹا دیا ہے ہیٹ سپیچ کے اوپر, اس کی بات کر رہے ہو. اوکے, اچھا مفتی طارق مسعود جو کہ 4 شادیوں کی جی بات کرتا ہے, جس کو یہی نہیں پتا کہ پیار جی کہتے کسے ہیں, اور شادی جو ہے وہ صرف کانٹریکٹ ہے جن کے لیے, آپ اس کی بات مجھے کر رہے ہو. سر بہترین. میں نے نا اگر بیسیکلی سر پہلے آپ کے ذہن ہی موریلٹی کی اتنی گندی لیول کے اوپر ہے تو پھر آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. سر ان کی ایک بات مجھے بہت صحیح لگی تھی جو میں بتاؤں گا. انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ہندو کہہ رہا تھا کہ مسلم دھرم جھوٹا ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم ایک دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ دیتے ہیں, تم ایک دن میں 5 وقت مندر جا کے دکھا دو اگر تمہارا دھرم سچا ہے تو. ایک سیکنڈ, مطلب وہ یہ 5 دکھانا وقت مندر جانا سے ڈیفائن ہوگا کہ کوئی چیز سچی ہے یا جھوٹی ہے. اس کا مطلب ہے مطلب 99% مسلمان جھوٹے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 99% مسلمان نماز مسجد میں جا کے نہیں پڑھتے 5 وقت. نمبر 1. نمبر 2, اگر صرف مسجد میں جانے کے لیے دین بنا ہے نا تو پھر لعنت ہے ایسے دین کے اوپر. اس کا مطلب ہے پھر اللہ جو ہے وہ تمہاری نمازوں کا بھوکا ہے, ورنہ وائی وڈ ہی وانٹ یو کہ 5 وقت نماز مسجد میں جا کے پڑھنے والا ہی سچا دین ہے. یار ترش, آپ کا دماغ کیا یار, آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں بائی دا وے؟ سر میں بی اے کیا تھا, یہ بی اے کر کے یہ کمپلیٹ حال ہے کر آپ لیا. کا, یہ بی اے کر کے آپ کے دماغ کا یہ حال ہے کہ لڑائی کرنا آپ اچھا سمجھ رہے ہیں, زبردستی توحید پہ لوگوں کو گھسیٹ کے لانے والے کو آپ اچھا کہہ رہے ہیں, یعنی کہ زبردستی کر کے اسلام لانا. اور نمبر تیسری بات آپ کو یہ بات پسند آئی ہے کہ چونکہ 5 وقت مسجد میں جانا ہے تو لہذا اس لیے یہ سچا دین ہے, جبکہ 99% مسلمان 5 وقت مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتے. نہیں سر بیسیکلی ہوا ہی ہے نا کہ جب سب سے واہ پہلے میں نے ویڈیو دیکھنا شروع کی. واہ واہ, کیا ہی بات ہے آپ کی. تو میں بتا جب دیتا ہوں محمد سب سے جب پہلے میں محمد نے غزوات میں جاتا تھا تو وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا. محمد تو خود ساری عمر 5 نہیں وقت کی سر نماز مسجد میں نہیں پڑھ سکا, تو محمد کا تو خود کا دین صحیح نہیں ہے. محمد تو خود اس نے قضا نماز پڑھی ہے, نماز کا ٹائم نکل گیا اس کے بعد نماز پڑھی ہے, پڑھ کے دکھائیے لوگوں کو. تو اس کا مطلب ہے پھر محمد جو خود 5 وقت مسجد میں جا کر, تم مجھے ڈاکٹر اسرار کی یہ والی بکواس بول رہے ہو, اس اسرار کے سامنے میں کھڑا ہوں تو اسے بولوں نا, تم لوگوں کو تو خود کو پتا نہیں ہے. سر جیسے نا مجھے یار ان لوگوں کی کوئی عقل کرو یار, کوئی حجت بھی دو تو ایسی دو کہ پتہ لگے کیا تم یہ کر رہے ہو, کدھر پہنچے ہوئے ہو بھائی. سر میں اس کی بات کا جواب دے دیتا ہوں جو آپ نے کہا تھا کہ مطلب یہ جو کانسیپٹ ہے کہ حملہ کر کے لڑکیوں کو کرنا, سب کو مار دینا, یہ سب کانسیپٹ چلتا آ رہا ہے. سر میں یہ کہوں گا کہ جب یہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے تو ان سے جب وہ ٹوٹل ایوبی قبضہ تمہارا کرنے باپ ہے تمہارا نبی ہے؟ سر نام یہی ہے ان کا, تو میں یہی بتا رہا نہیں, ہوں. ایوبی تمہارا باپ ہے یا نبی ہے؟ جو نبی نے کہا, جو قرآن نے کہا, وہ چھوڑ کے جو ایوبی کہہ رہا ہے اس ہسٹورین کی بات لے رہے ہو, تو میں اس کے بعد آ کے بتا دوں تمہیں کسی اور ہسٹورین کی, وہ بڑا اچھا ہے. نہیں مطلب وہ بھی ایک مجاہدین میں سے تو میں ان کا ایگزامپل دے رہا ہوں. مجاہدین میں سے کوئی, سارے مجاہدین ہیں. ہسٹری از ریٹن بائی دا کانکررز. صلاح الدین جب کانکرر بن گیا, جو اس جی نے ہسٹری لکھی وہ لکھی گئی. So don't tell me about Salahuddin. I'm a person who reads Hadith, Quran, Tafsir. Talk to me on that. لیکن سر یہ تو پتا ہی ہوا نا آپ کو کہ انہوں نے اس کو پھر بھی معاف کر ہی دیا تھا, جس نے مطلب اس کی بہن کا اوے معاف اس لیے کیا انہوں نے. تھا کہ دوبارہ اکٹھے ہو کے اس کو قتل نہ کر دیں. دس از کالڈ اسٹریٹجی. محمد نے بھی کئی جگہ لوگوں کو معاف کیا ہے, اسٹریٹجیکل. محمد نے وہ دیے, دھوس دی ہے مشرکوں کو اسٹریٹجی کے طور پہ. 100 اونٹ دھوس میں دیے کافروں کو اسٹریٹجی کے طور پہ. کیا سر بکواس وہ کر رہے ہو, جب انہوں نے کہاں سے پیدا ہو کے آئے ہو؟ جب انہوں نے نہیں سر, جب انہوں نے لوگوں کو کہا تھا, جب عیسائیوں نے مجھے کہا تھا کہ بتاؤ, جب ہم ایک بندہ 100 عورتوں کا قتل کر دیتا ہے اور 100 عورتوں کے ساتھ زنا کر جی دیتا ہے,
اس کے بعد 4 عورتوں کو چھوڑ دیتا ہے, تو میں اس کو جو 100 عورتوں کا اس نے قتل و زنا کیا اس کو چھوڑ دوں؟ نہیں بولو. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہو. تو اگر سب چیز ہم صحیح کہہ رہے ہو, ہم صحیح کہہ رہے ہیں, تو بھائی پھر سے سوال وہی اٹھ جاتا ہے کہ کیوں وہ ایسے گھٹیا مذہب میں. ساحل بھائی, آپ سلفی تھے کیا؟ مطلب جو آپ مسلم ہوا کرتے تھے تب. ہاں بھائی, سلفی تھا میں. جی, کیونکہ میں بھی سلفی آئیڈیالوجی کو ہی فالو کرتا ہوں, تو اسی لیے وہ پوچھ رہا نئے مسلمان جو ہے موسٹلی وہ کیونکہ یہ جو دعویٰ گینگ ہوتا ہے موسٹلی یہ سلفی گروپ ہی ہوتا ہے, وہی آپ جیسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور آپ لوگ بن جاتے ہیں. سر اگر اتنا ہی جھوٹ ہے مطلب اگر اسلام میں, تو پھر جو اتنے سارے ویسٹرن بھی کنورٹ کر رہے ہیں, تو پھر تو وہ سب بھی مطلب غلط ہی ہوئے اس طرح سے. سر بالکل نمبرز تمہاری پہ طرح ڈیسائیڈ ہوتا ہے کیا؟ پہلے تو بالکل تمہاری طرح کنورٹ ہو رہے ہیں, پتا کچھ نہیں ہے, جھوٹ بولو اسلام میں ڈال لو, نمبر 1. نمبر 2, جی ساحل بھائی. ہاں نہیں, نمبرز ڈیسائیڈ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ نہیں, میں نے کہا کچھ سچائی تو دکھی پھر ہوئی ہے, میرا مجھے لگا کاؤنٹر کچھ آرگیومنٹ دکھ رہا یہ ہوگا. ہے کہ اپوسٹیسی ریٹ جو اتنی بڑی ہوئی ہے, جو کہ خود جی. اسلام میں داخل ہو کے یا اسلام میں جو آلریڈی تھے وہ نکل رہے ہیں بڑی تعداد میں, تو اس حساب سے تو یہ پوائنٹ زیادہ اسٹرانگ ہوا کہ یہ غلط ہے. اگر غلط نہیں ہوتا تو اتنے سارے لوگ کیوں نکلتے؟ اور دوسرا, اگر نمبرز کی گیم ہے تو پھر کرسچن بن جاؤ, سب سے زیادہ کرسچن ہے دنیا میں. اگر نمبر کی گیم ہی ہے, کرسچن سر ایک سیکنڈ دیکھیے ویسے تو پیسفل ہے. ایک سیکنڈ, دیکھیے دکھیے نہیں, نمبرز کی گیم ہے نا, نمبرز پہ چل رہے نا آپ, نمبرز پہ چل رہے. آپ نمبرز پہ چل رہے ہو. جی. اگر نمبرز ڈیفائن کرے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, تو پھر سب سے زیادہ تو کرسچن ہے. کرسچن بنو, مسلمان کیوں بنے ہو؟ کرسچن وہ کافی ساری مشنری ورک چل رہا ہے, کرسچن اور کافر, کانفیڈنس یہ ڈگری بنا دیتا ہے. مشنری, میں کہہ رہا ہوں بھائی مشنری. نمبرز کی بات ہو رہی ہے, irrelevant باقی سب کچھ نمبرز. اچھا, لیکن وہی ہے نا سر, کرسچینٹی میں بھی ٹرینیٹی ہے, اس میں توحید کا ہے, مطلب پھر سنگل وہی گاڈ بات, کا ہے. ٹرینیٹی. تم نے پھر یہ نہیں نمبرز والی کہا, گیم مت ڈالو. تم نے کہا نمبرز. اچھا, نہیں میں ون آف دا نمبر ریزن بتا رہا تھا نمبر کو, میں نہیں کہہ رہا نہیں, کہ نمبر نمبر ہی اگر ریزن. نمبرز ڈیفائن کرتا ہے کہ کوئی چیز سچی ہے یا کوئی چیز جھوٹی ہے, تو پھر نمبرز کے مطابق تو اسلام ویسے ہی اس وقت سیکنڈ نمبر پہ ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد تھرڈ نمبر پہ ہو جائے گا, وہ سیپریٹ چیز ہے. لیکن اگر نمبرز کی گیم ہے جی, تو کرسچن بنو پھر. نہیں سر, کرسچینٹی میں میں نے کہا نا کہ اگر پھر وہی وننس بات ہوتی یہ نو, گاڈ کی پھر نمبرز تو کی اس بات کا, کیوں لائے ہو؟ تو نمبرز کی بات نہیں لانی چاہیے سر, یہ کہہ رہا ہوں. اوکے, اب آپ ایسا کریں کہ ابھی تک آپ نے جو بھی جی اسلام کے لیے باتیں کی, یہاں تو آپ نے اپنا آپ جی ظاہر کیا کہ آپ موریلٹی کی کتنی انتہا جی گہرائیوں میں برے ہیں, نیگیٹو سائڈ پہ ہیں, جی. اور آپ کا نبی بھی اتنا ہی نیگیٹو سائڈ پہ ہے, کیونکہ obviously اس نے کہا جب آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو آپ مسلمان ہیں کیوں؟ سر میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے بہت زیادہ آتا ہے, پر ہاں جو بیسک چیزیں ہیں مطلب وہ مجھے پتا ہے, تو میں انشاءاللہ اسٹڈی کر کے دوبارہ آپ سے وہ کرنے کے لیے جتنی باتیں ہم نے کی ہیں نا, اس کے اوپر بات کرنے اسٹڈی کے کر کے آنا. محمد نے لیے. لوگوں کو زنجیریں گلے میں ڈال ڈال کے کھینچ کھینچ کے کتے ہان مسلمان کیوں کروایا؟ اگر اسلام سچا جی دین ہے تو اس طریقے سے مسلمان کو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. نمبر دوسری بات آپ نے کرنا ہے کہ محمد نے باہر جا جا کے اٹیکس کیوں کیے؟ اگر اسلام سچا دین ہے تو جاتا لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیتا, لڑائی کیوں کروایا, لڑائی کیوں کرا؟ عزت سے تعلیم دیتا, جو مانتا وہ مانتا, جو نہیں مانتا وہ نہ مانتا. نمبر چوتھی بات آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کی فیلنگ میٹر نہیں کرتی. وٹ میٹرز از کہ آپ نماز میں پڑھتے کیا ہیں, اور نماز میں ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرنے کا فائدہ کیا ہے. نمبر تیسری بات, مسجد میں جانے کی ضرورت کیوں ہے؟ وائی ڈو یو نیڈ ٹو گو ٹو دا ماسک؟ ان ریئلٹی ماسک میں جی جانا لڑائی کے لیے تیار کرنے کے لیے, صفیں باندھنا, اس کو ٹائم اورینٹڈ کرنا, دس از آل اباؤٹ ٹریننگز جو کہ آرمی میں دی جاتی ہیں. اسلام آپ کو آرمی ٹریننگ دیتا ہے ہر وقت, تاکہ
آپ نے اپنے جو ملا ہے عالمی اس کی آنکھیں بند کر کے اطاعت کرنی ہے. نماز صرف آنکھیں بند کر کے فالو کرنا سکھاتا ہے آپ کو کہ اندھوں کی طرح فالو کرو جو بھی آپ کے مولوی عالم مفتی بول رہا ہے, تاکہ جب جہاد میں آپ جاؤ گے تو کتے کی طرح آنکھیں بند کر کے چلو گے اور فالو کرو گے اور لڑائی کرو گے. دس از وائی نماز از امپورٹنٹ ان اسلام, 5 وقت کی اور 7 وقت کی. ادروائز جی اس نماز پڑھنا اس طریقے سے از اونلی دماغ کی اپنگتا. اگر آپ نے رب کی مدد کرنی ہے تو وہ آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں, آپ کو مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے. دا اونلی ریزن ٹو گو ٹو دا ماسک از ٹو بی پریپیئرڈ فار وار ایز اے گروپ. دیٹ از وائی. سو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو ہوم ورک دی ہیں, یہ ہوم ورک کریں 5 جی دن, اور پھر نیکسٹ سیٹرڈے کو پھر آئیں, آپ سے بات کرتے ہیں. اور اگر اس سے پہلے آنا چاہیں تو ساحل بھائی کا چینل ہے, ٹیوزڈے اور فرائیڈے کو آپ وہاں پہ آ سکتے ہیں, لیکن تیاری کر کے آنا ان سوالوں کے جواب کی. ٹھیک ہے سر, شیور. اوکے, تھینک یو سو مچ. ساحل صاحب مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی یار, یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں, 2 روپے کا پتہ نہیں ہوتا یار انہیں. نہیں ایڈم صاحب, یہ بات میں نے بار بار کہی ہے لوگوں کو, اور اسی وجہ سے ضروری ہے کہ ہماری باتیں خاص کر کے جو نان مومن حضرات ہمیں سنتے ہیں, دے نیڈ ٹو انشور کہ جتنے نان مومن ان کے کانٹیکٹس میں ہے ان کو ہماری باتیں پہنچانا بہت ضروری ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ پریونشن از بیٹر دین کیور. ایک بار انسان ان کی چکر میں آ گیا, یہ میک اپ آرٹسٹ کی طرح جس طریقے سے اسلام کو پیش کرتے ہیں, اگر وہ چکر میں آ گیا اس کے بعد پھر اگر آپ کچھ بھی بولو گے تو وہ نہیں مانے گا. اور وہی چیز آپ پہلے سے اگر لوگوں کو بتا دو گے کہ یہ اسلام ہے, یہ اس کی حقیقت ہے, اس کے بعد میں نے کئی بار کہا ہے کہ اللہ بھی 7 آسمان کے اوپر سے اگر آ جائے زمین پہ تو وہ بھی اس بندے کو جو ہے وہ اسلام میں نہیں لا پائے گا. تو پہلے ہی پہنچا دو.